رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وبارك وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وبارك وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين والمعصومين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین و ناظرین کرام، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ جل شانہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم محسن اعظم رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا، امام المرسلان سید السروران، غم گسار زمان حامی بے کساں، سیاہ لامکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ مبارکہ مقدسہ طیبہ طاہرہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عنوان کو صحیح طریقے سے خوبصورت انداز سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ الفاظ کو، حروف کو سوز و تاثیر عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اس سال عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو جو کہ حکومتی سطح پر
پاس ہوا اور مدعین نبوت جو جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، بہت سے ہوئے ہیں۔ ان میں سے قریب زمانے کا خبیث لعنتی غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، اس کی نبوت کا چرچا تھا، مرزئی بڑے عروج سے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک جن لوگوں نے ختم نبوت کی تحریک میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور کام کیا، ان بزرگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ جب تک ملک پاکستان میں مرزائیوں کو کافر اقلیت نہیں قرار دیا گیا، اس وقت تک ملک جو اختلاف کا انتشار کا شکار تھا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک آدمی ریڑھی لگائے ہوئے ہے، جو بھی بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے یا کوئی پھل بیچ رہا ہے، وہ اور اس سے سودا خریدنے والے آدمی، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ بازار میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں پائی ہوتے تھے، دست و گریبان پکڑتے تھے۔ کوئی کہتا مرزئی نبی برحق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا یقین رکھنے والے لوگ تھے، وہ ان کو مارنا شروع کر دیتے، ہاتھوں پائی ہو جاتے، دست و گریبان ہوتے۔ جب سے ملکی سطح پہ 7 ستمبر 1974 میں ملکی سطح پہ مرزائیوں کو کافر اقلیت قرار دلوایا گیا، اس میں بھی الحمدللہ آپ کی قیادت، قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ مولانا الشاہ نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کا کردار واضح ہے کہ آپ کی محنت اور کوشش کے ساتھ کہ یہ مسئلہ حل ہوا۔ جب یہ مسئلہ حل ہوا، ملک پاکستان میں اس جہت میں جو اختلاف تھا وہ سارے کا سارا ختم ہوا اور ملک میں الحمدللہ امن پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بہت سے صفات و کمالات کے ساتھ موصوف ہو کر تشریف لائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میلاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چونکہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں ہر مسجد اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی میں محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے سوا باقی لوگ محبت والے اپنے گھروں میں بھی محافل میلاد کا حصول برکت کے لیے انعقاد کرتے ہیں۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کہ بے شمار اوصاف کمالات کے ساتھ متصف اور موصوف ہو کر تشریف لائے، ایسے ہی آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ اس لیے اگر اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت پہ بات کی جائے تو وہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذکر سے باہر اور خارج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اپنا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سیکون فی امتی، فرمایا ان قریب میرے وصال کے بعد میری امت میں 30 کذابون، 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، وقتاً فوقتاً جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس آیہ مبارکہ کا جو میں نے تلاوت کی ہے خود یہ مفہوم بیان کیا۔ درس نظامی کے فراغت کے وقت میں دورہ حدیث شریف کے سال میں ایک مقالہ ہوتا ہے دورہ شریف کے طلباء کا، میرا وہ مقالہ بھی ختم نبوت پہ تھا۔
اس ماحول میں بہت سی کتب تفسیر کی اسی آیہ مبارکہ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ کسی بھی مفسر نے کوئی دوسری رائے نہیں پیش کی، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی احتمال باقی نہیں۔ جو آپ کے بعد کسی نبی کو جھوٹے کو نبی مانے، کسی کذاب کو نبی مانے، یا کسی کے نبی ہونے کا امکان سمجھے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، توبہ کے بغیر مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا، اس کی قبر نہیں بنائی جائے گی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں، اور اس کا گڑھا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں بنایا جائے۔ یہ اس کی مرنے کے بعد کی سزا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ سامعین کرام، یہ آیہ مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ آیہ مبارکہ کفار کے ایک اعتراض اور ایک سوال کے جواب میں اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے، اگر باپ پر کوئی بندہ اعتراض اور سوال کرتا ہے تو اچھی اولاد اپنے ابو کا دفاع کرتی ہے اور اس اعتراض کا جواب دیتی ہے۔ اگر کوئی استاد پہ اعتراض کرتا ہے، اچھے شاگرد اپنے استاد کا دفاع کرتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی کے مرید پیر پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اچھے مریدین محبین اپنے پیر کا دفاع کرتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر منافقین، کافرین، مشرکین، بے دین، دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں تو مصطفیٰ کا دفاع خود خدا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال کیا کفار نے، اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اعتراض کا جو باعث اور سبب بنے وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ صرف انہی کا نام پورے قرآن میں ہے، کسی اور صحابی کا نام نہیں ہے۔ یہ ان کی جزوی فضیلت ہے، جیسا کہ رمضان المبارک 12 اسلامی اور قمری مہینوں میں سے اگر کسی مہینے کا نام صراحتاً قرآن میں ہے تو وہ رمضان شریف ہے۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ رسول ہوئے ہیں ان میں سے اگر کسی صحابی رسول کا نام قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قصہ ان کا کچھ اس طرح ہے کہ ان کی عمر تھی 8 سال کی، تو ان کی امی انہیں لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، راستے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو گرفتار کرنے والے لوگوں نے سوکھے اوقاز میں بیچنے کے لیے پیش کیا، تو وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھتیجے نے خرید لیا اپنی پھپھو کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ پھپھو کے کام کاج کرے گا۔ اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے 400 درہم کا خرید کر تو اپنی پھپھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ عقد مبارک ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً پیش کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قبول بھی کیا اور اس کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا۔ یہ رسول اللہ کا لے پالک بیٹا تھا، تو نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ رہنے سہنے لگا تو اس کے ابو حضرت زید بن حارثہ کے ابو
اور ان کے چچا کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زید بن حارثہ کو واپس لے جانا چاہتے ہیں. تو حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اختیار دیا کہ تیرے ابو بھی آئے ہیں، تیرے چچا لوگ بھی آئے ہیں تجھے لینے کے لیے. زید تجھے اختیار ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، جا سکتا ہے. اگر تو میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو پھر بھی تجھے اختیار ہے، آگے تیری مرضی ہے. تو ان کے چچا لوگوں نے اور ابو نے کہا او چلیں. تو انہوں نے کہا میں در مصطفیٰ کریم چھوڑ کے اب نہیں جا سکتا. اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی بسر کرنی ہے. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کو ساتھ لے کر حجر اسود کی طرف تشریف لے گئے. وہاں اپنے اعلان کیا لوگوں سن لو، جو تم موجود ہو سن لو، یہ زید میرا بیٹا ہے. جب سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ کہا تو اب زید بن محمد ان کی شہرت ہوئی کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. بیچ میں جو ان کا اپنا ابو تھا نا حارثہ، اس کا نام ہی ختم ہو گیا. زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد ان کا تعارف ہو گیا. یہ مسلسل تعارف رہا جب تک وہ دوسری آیت مبارکہ نہیں نازل ہوئی ادعوا لآبائکم، تمہیں اپنے ابوؤں کے نام سے پکارا کرو ان کو. اس وقت تک پھر یہی شہرت رہی کہ یہ زید بن محمد ہے. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ ان کا نکاح مبارک کیا. ان سے ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے زید بنت جحش جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی نا جی زینب بنت جحش، اس کے ساتھ حضرت زید کی شادی کی. تھوڑا وقت گزرا، جو بھی سبب بنا، حضرت زید بن حارثہ نے اپنی اس بیوی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشتہ مانگا تھا اپنی پھپھو سے، یہ اپنی پھپھو زاد بہن کا زینب بنت جحش کا حضرت زید بن حارثہ کے لیے خود ہی شادی کی. پھر زید بن حارثہ نے انہیں طلاق دے دی. طلاق کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنا جو ہے زینب بنت جحش زید بن حارثہ کی مطلقہ سے شادی کر لی. اب یہ قانون ہے دنیا کا، یہ سنیے اعتراض کیوں پیدا ہوا. دنیا کا یہ قانون ہے، شریعت کا بھی، ادیان حقہ میں بھی یہ رہا اور ادیان باطلہ میں بھی یہ رہا. یعنی جو غیر مسلم ہیں ان میں بھی ان کا مذہب بھی یہی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسلک و مذہب بھی یہی ہے. وہ سنیے ذرا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب کسی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے کسی مرد کے ساتھ، جیسا کہ آپ بھی ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں بزرگ ہو چکے ہیں، کئی جوان ہیں، شادیاں ہوئیں تو جس بیٹی کے ساتھ شادی ہوتی ہے لڑکی کے ساتھ، اس کی جو امی ہوتی ہے وہ اس لڑکی کے شوہر کی ساس لگتی ہے. خوش دامن اسے کہتے ہیں، ساس لگتی ہے. تو جب سے اس ساس کی بیٹی اس شوہر کے نکاح میں آ گئی، اس وقت سے لے کر ہمیشہ کے لیے وہ ساس اپنے داماد پر حرام ہو جاتی. بس یہ قانون ہے، اپنے داماد پہ حرام ہو جاتی ہے. اگر داماد فوت ہو جائے، بیٹی بیوہ ہو جائے، پھر بھی یہ اس کا داماد اپنی ساس سے شادی نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اگر یہ داماد اپنی ساس کی بیٹی کو طلاق دے دے تو پھر بھی ساس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. جب سے اپنی ساس کی بیٹی سے نکاح ہوا اس وقت سے لے کر ہمیشہ کے لیے وہ داماد پر حرام ہو گئی. اتنی بات کو سمجھ آ گئی.
اسی طرح جو کسی سسر کی باہو، غور سے سننا ذرا، جو کسی سسر کی باہو بیٹے کے نکاح میں آ گئی، اس کے بعد وہ بہو سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اتنی بات کے سمجھ آ گئی؟ اب وہ بیٹا طلاق دے دے، پھر بھی یہ بہو کا نکاح اپنے سسر سے ہو سکتا؟ بولیے ذرا، نہیں ہو سکتا۔ سونا نے بھائی بولیے ذرا، نکاح ہو سکتا نہیں۔ اگر وہ بیٹا فوت ہو جائے، سسر کی بہو بیوہ ہو جائے، تو پھر بھی سسر کا نکاح بہو سے ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، جن کا تعارف ہو چکا تھا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم نے ان کی مطلقہ سے نکاح مبارک فرما لیا۔ حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین کی صف میں داخل ہو گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی، مومنین کی ماں بن گئی۔ اب کفار کو منہ کھولنے کا موقع ملا۔ دیکھو مسلمانوں کے نبی کا حال کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ادیان باطلہ ہو یا ادیان حقہ ہو، مسلمان کے مذاہب ہو یا کوئی بد مذہب ہو، کسی بھی مذہب میں بہو سے نکاح ہو سکتا مگر مصطفیٰ کریم نے کر لیا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عقد مبارک فرما لیا، کفار نے اعتراض کیا، دیکھو جی مسلمانوں کا نبی کیسا ہے، حالانکہ بہو سے اگرچہ مطلقہ ہو پھر بھی نکاح نہیں ہوتا، اگرچہ بہو بیوہ ہو جائے پھر بھی نکاح نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کے نبی کیسے ہیں؟ دیکھو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، ان کا حق بنتا تھا نا، انہیں پتہ نہیں تھا نا۔ جب یہ اعتراض کیا، اللہ جل شانہ نے ان کا جواب ارشاد فرمانے کے لیے، ان کو چپ کروانے کے لیے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب اعتراض ہو گیا تو جواب بھی پورا ہو گیا نا، کہ تم نے کہا اپنی باہو سے نکاح کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب باپ نہیں ہیں تم مردوں میں سے، تو مصطفیٰ کی باہو کیسے بنی؟ تو جب وہ باہو بن نہیں سکتی تو مصطفیٰ کا نکاح کرنا اسے جائز ہے، ہرگز ناجائز نہیں ہے۔ لہذا جو مصطفیٰ نے کیا صحیح کیا، درست کیا، پر حق کیا، تمہیں منہ کھولنے کا حق ہرگز نہیں۔ اب پھر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ تمام مفسرین نے اسی آیہ مبارکہ کے نیچے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 4 بیٹے تھے، ابراہیم، قاسم، طیب و طاہر، یہ 4 بیٹے تھے آپ کے۔ تو ایک بیٹے کے سوا وہ ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے، باقی 3 بیٹے سارے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے تھے۔ 4 بیٹے۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ کہنا، یہ فرمانا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو یہ کیسے درست ہے؟ سنو، مفسرین نے، محققین نے انسان کی عمر کے لحاظ سے کئی درجے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہو نا تو جنین کہلاتا ہے، جنین۔ پیدا ہونے سے 2.5 سال تک طفل کہلاتا ہے، طفل اسے کہا جاتا ہے۔ جی 2.5 سال سے 7 سال تک سبی کہا جاتا ہے، 7 سال سے 15 سال تک مراحق کہا جاتا ہے، قریب مراحق۔
تو 15 سال سے تقریباً 51 سال تک شباب اور جوان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی طفل کے باپ نہیں ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی صبی کے باپ نہیں ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مراحے کے باپ نہیں ہیں، فرمایا تم میں سے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں بیٹے چھوٹی عمر میں، بچپنے کی عمر میں، کوئی ابھی پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر قدم اٹھانے کے لائق ہوئے تو اللہ نے اپنے قرب میں بلا لیا، کوئی ابھی دودھ پی رہے تھے اللہ نے اپنے قرب میں بلا لیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا درجہ صبی تک بھی نہیں پہنچا، سارے کے سارے عمر طفلی میں، صغرے سنی میں، چھوٹی اور بچپنے کی عمر میں وصال۔ جی تو یہ وصال فرمانا اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، یہ کہ اگر وہ بڑے ہوتے جوان ہوتے انہیں نبوت نہ ملتی، یہ ان کے لیے باعث طعن و تشنیع تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کو نبوت ملی ہے، مصطفیٰ کریم کے بیٹے کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ نبوت نہ ملتی ان کے لیے طعن و تشنیع کا باعث تھا، اگر نبوت ملتی پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت بند نہ ہوتا۔ ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے قرب خاص میں صغرے سنی میں ہی بلا لیا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہیں، باوجود اس کے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مرد اس کو کہا جاتا ہے جو بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ سن بلوغ تک، وہ بلوغ کی عمر تک پہنچے ہی نہیں ہیں، لہذا رب نے صحیح فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو شادی کے لائق بندہ اس وقت ہوتا ہے جب بالغ ہوتا ہے، تم بالغین میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لہذا یہ تمہارا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باہو سے نکاح کر لیا، یہ بالکل تمہارا جھوٹ ہے، اور رب نے ان کا منہ بند کر دیا۔ اچھا، اتنی آیت مبارکہ میں ان کے سوال کا جواب پورا ہو گیا۔ کتنی میں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، پیچھے ہے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اتنی آیت میں ان کا جواب پورا ہو گیا۔ آگے اللہ نے جو بات چلائی ہے، بڑھائی ہے، اس کا بھی ایک تعلق ہے ما قبل کے ساتھ۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ لیکن جو ہے نا استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی یہ ہے کہ جو کلام سابق میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ازالے کے لیے وہم یہ پیدا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں میں سے، صحابہ کو وہم پیدا ہونے لگا ہم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو باپ تو بڑا شفیق ہوتا ہے، باپ تو بڑا کریم ہوتا ہے، باپ تو بڑا مہربان ہوتا ہے، لہذا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو مہربانی، کریمی، شفقت، نرمی نصیب ہونی تھی، ہم تو پھر اس سے محروم رہے، ہم تو پھر اس سے، یہ وہم پیدا ہو رہا تھا صحابہ کے دل میں، یہ وصف سے ابھرنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تسلی کے لیے فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ سنو، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے ابو سے کئی مرتبہ بڑھ کر امت کے لیے مہربان اور کریم اور شفیق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
تو جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے نا، جو رسول ہوتا ہے وہ باپ سے کئی مرتبہ بڑھ کر اپنے امت کے لیے مہربان ہوتا ہے، کریم و شفیق ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تو شان ہی یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے پوری کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دل میں خیال پیدا ہونے دینا کہ ہمیں پھر شفقت پدری کہاں سے ملے گی، محبت پدری کہاں سے ملے گی، اور ہم پہ نظر شفقت کہاں سے ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کا رسول اپنے امتی کے لیے باپ سے بڑھ کر مہربان ہوتا ہے۔ جی آگے پھر وخاتم النبیین، اس کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب تو اتنی بات میں پورا ہو گیا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آگے وہم پیدا ہوتا تھا، اس کے ازالہ کے لیے فرما دیا ولکن رسول اللہ، یہ بھی پتہ چل گیا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے درجے اور فضیلت میں، جب رسول بڑھ کر ہوتا ہے وخاتم النبیین، کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا صحابہ سنو، آنے والی ساری امت سن لے، قیامت تک آنے والے مسلمان سن لیں، جب فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے اسی لیے تو کسی کے باپ نہیں ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اسی لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اسی لیے تو فرما دیا ما قبل میں تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اسی لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں جیسے اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے، ایسے آپ کے لیے خاتم النبیین ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان ہو سکتا؟ بولیے نا، ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولیے مسلمان ہو سکتا نہیں؟ لا الہ الا اللہ کو صرف بھی کہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، بڑے پکے مواحد ہیں، مگر پھر وہ کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر یقین نہیں رکھیں گے، نہ کلمہ پورا ہوگا، نہ بندہ مسلمان ہوگا۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم کے خاتم النبیین ہونے کا یقین بھی ضروری ہے۔ یہ ایمان کی اساس ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ابو ذری کہے، بروسی کہے، جیسا بھی کہے، ہر چیز اس کو گنجائش باقی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ یوں بند ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، کسی کے آنے کی گنجائش باقی ہوتی تو میرے بعد فرمایا عمر نبی ہوتا، نہ عمر نبی بن سکے، نہ رسول اللہ کا بیٹا نبی بن سکا۔ یہ ناس کھانا ہوتا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں تمہارا یہ عقیدہ اور یقین ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔
فاتحہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے مگر امتی بد کرائیں گے نہ کہ نبی اور آئیں گے نبی اور امتی بد کرنا امتی بد کرائیں گے نبی اور رسول بد کر نہیں آئیں گے جس نبی کے جناب عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی اور رسول کے امتی بد کرائے تمہارا کھانا کش اب اس حوالے سے تین نہ پیش کیا جائے اتنی دیر تک یہ عنوان بھی مکمل نہیں ہوتا. سبھی سنیوں کو مبارک ہو کہ یہ سیرہ بھی اہل سنت و جماعت کی سر ہے. جی یہ آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کے ابو بھی ساتھ رہے. اب آپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا. جی ان کے ابو بھی قبلہ نورانی صاحب کے ساتھ ساری عمر تا دم آخر. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ سنہ 88 میں ہم نے ایک پروگرام کروایا جمعیت میں پاکستان کے زیر اہتمام اپنے علاقہ خوشاب میں. تو اس پروگرام میں شبیر ہاشمی صاحب پتوں کی والے بات سنیے. اس پروگرام میں شبیر ہاشمی صاحب پتوں کی والے وہ انہوں نے تقریر فرمائی. وہ تقریر کے چند جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا او پیپلز پارٹی والوں سن لو ہم آپ کو اگر یہ کہیں نا کہ تم دعا کرو کہ ہم نے زندگی پیپلز پارٹی میں گزاری ہے تمہارا حشر بھی بھٹو کے ساتھ ہو, تم آمین نہیں کہہ سکتے. فرمایا تم آمین نہیں کہہ سکتے. او مسلم لیگ والو تم بھی سن لو, اگر ہم آپ کو یہ کہیں نا کہ تم دعا کرو کہ تمہاری زندگی نواز شریف کی پارٹی میں گزری ہے تمہارا حشر بھی نواز شریف کے ساتھ ہو, تم آمین نہیں کہہ سکتے. فرمایا یہ ہمیں فخر ہے, ہم رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا اللہ زندگی بھی نورانی صاحب کی میت میں گزری ہے, کل قیامت کو حشر بھی ان کے ساتھ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم معصومیت, تاج اہل سنت مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی کا زندہ باد. فرمانے لگے ہم رب کے دربار میں یہ آرزو کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر بھی ہماری زندگی امام نورانی کی میت میں ہے, ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو تو ہمیں تسکین قلبی نصیب ہو. آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگی ان کی میت میں گزری ہے اللہ کرے ان کا حشر بھی ان کی میت میں ہو, تسکین قلبی محسوس کرتے ہیں اللہ کرے یوں ہو جائے. آمین. حضرت قائد ملت اسلامیہ کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ 70 میں الیکشن ہوا تھا, 70 میں الیکشن ہوا تھا تو 73 میں پہلا اجلاس اسمبلی کا. اب سوال یہ ہے کہ اتنی تاخیر کیوں مسلسل الیکشن ہونے کے بعد جو کامیاب ہوا جو نہ ہوا مگر 3 سال تک اسمبلی کا اجلاس یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک پاکستان دستور کے اعتبار سے ادھورا تھا. پاکستان کے پاس کوئی دستور ایسا نہیں تھا جس دستور کے تحت اسمبلی کا اجلاس بلوایا جائے. کیسے بلوایا جائے, کون بلوائے, کس کو اختیار ہے, دستور ہی نہیں تھا. پاکستان دستوری حوالے سے یتیم تھا, ادھورا تھا. مولانا شاہ نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے پہلے دستور ترتیب دیا جسے 73 کا آئین کہتے ہیں, جسے دستور پاکستان کہتے ہیں. جی آپ علی پور میں ایک سال الیکشن لڑ رہے تھے تو
ادھر نعرے لگتے تھے خال کے دستور پاکستان. تو یہ کہنا درست نہیں، یہ کہنا چاہیے موجد دستور پاکستان. دستور نہیں تھا. مولانا شام نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کو دستور کو ترتیب دینے کا ایک سلیقہ تھا. وہ کیسے؟ اس سے پہلے جرمن کی حکومت نے دستور ساز کمیٹی بنائی تھی. پورے عالم دنیا سے انہوں نے خواہ ممالک اسلامیہ ہوں یا ممالک غیر اسلامیہ ہوں، پورے عالم دنیا سے انہوں نے ہر ملک سے دانشور، پڑھے لکھے، مذہبی، ڈاکٹر، سکالر، وکیل قسم کے لوگ بلوائے تھے. تو اس دستور ساز جرمن کی کمیٹی کے پاکستان سے جو ممبر تھے وہ امام نورانی، وہ مولانا شام نورانی صدیقی کا نام آیا تھا پاکستان سے. اس لیے انہیں پتا بھی تھا کہ دستور کیسے ترتیب دیا جاتا ہے. انہوں نے پہلے دستور ترتیب دے کر اس دستور میں یہ شک لکھی تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا صدر، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. اس دستور میں مرزیوں کا دروازہ بند کیا تھا کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. یہ دستور کس نے ترتیب دیا تھا؟ میرے اور آپ کے قائد مولانا شام نورانی صدیقی علیہ. تو جب وہ دستور ترتیب دیا گیا، پھر اس دستور کے مطابق پھر اسمبلی کا اجلاس بلوایا گیا. جب اجلاس ہوا 73 میں، تو پہلے اجلاس میں مولانا شام نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے یہ قرارداد پیش کر دی تھی کہ مرزئی کافر ہے. جب یہ قرارداد پیش کی تو سوائے 2 لوگوں کے اسمبلی کے سبھی ارکان نے ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، یا ان کا تعلق ولی خان کی جماعت کے ساتھ تھا، یا ان کا تعلق جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ تھا، یا ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھا. بالاتفاق وہ قرارداد پیش ہو گئی. 2 لوگ تھے، وہ بھی نام سن لو. ایک وہ دونوں، ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام دیوبندی مسلک کے ساتھ تھا. وہ دونوں قومی اسمبلی کے ممبر تھے. انہوں نے اس قرارداد کی حمایت نہیں کی صرف، بلکہ اس قرارداد پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا. انکار کر کے ہمیشہ کے لیے سعادتوں سے محروم ہو گئے. ایک کا نام غلام اپنا غوث ہزاروی ہے، اور ایک کا نام تھا مولوی عبدالحکیم. ان کے سوا باقی سب نے جی. جب یہ قرارداد پیش ہو گئی، دھڑا دھڑ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہونے لگے. تو مولانا کوثر نیازی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا بھٹو کو کہ تم کن کے ہاتھ کھیل رہے ہو؟ یہ تو مولوی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے، دوسرا تیسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ تو مسئلہ مسجد کا ہے، ممبر کا ہے، محراب کا ہے. یہ تو مدارس کا مسئلہ ہے. اس اسمبلی میں پیدا کر کے ملک کے حالات کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ بھٹو نے کہا، بھٹو نے اس سے پہلے مولانا نورانی کو کہا تھا کہ مولانا یہ مشکل بڑا ہے. مولانا کو بھٹو نے ایک کمرے میں بلایا تو کہا اب مجھے مسئلہ سمجھاؤ. پہلے مولانا نے سمجھایا. فرمانے لگے بھٹو صاحب یہ بتاؤ کہ تم پاکستان کی عوام کے منتخب قانونی دستوری وزیر اعظم ہو یا نہیں؟ اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں. اگر کوئی پاگل آ کر یہ کہہ دے ایوان کے باہر آ کر شور مچائے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، اس کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس نے کہا یا تو وہ پاگل ہوگا یا پھر ملک کے قوانین کا غدار ہوگا. فرمایا بھٹو صاحب سنو، تم کو عوام پاکستان نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے. مصطفیٰ کریم کو ساری کائنات کے خالق نے خاتم النبی یہ بھی قرار دیا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
भुट्टो को मसला समझा, कौसर न्याजी को भुट्टो ने खुद जवाब दिया, कहने लगे मौलाना मुझे मसला समझा, मुझे मसला समझा। तो भुट्टो ने भी पिलाकर इस पे सैन कर दिए। जब भुट्टो ने सैन कर दिए तो इन मर्जियों को हुकूमती सतह पे गैर मुस्लिम काफिर अकलियत करार दिलवा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, ये सेहरा भी अहले सुन्नत व जमात के सर है। जो मुफ्ती महमूद भी खौफजदा था, कहने लगा मौलाना 53 और 54 की तहरीक का अंजाम आपके सामने नहीं है। तो हजरत ने फरमाया मौलाना घबराइए नहीं, अब ये देवबंदी भी मानते हैं कि पहली करारदाद वो मौलाना अशाम नूरानी सिद्दीकी रहमान पेश की थी और उन्होंने ही दरवाजा बंद कर दिया था। ये 73 में हुई, इलेक्शन हुआ 70 में, पहला इजलास हुआ 73 में। पहले इजलास में मौलाना ने कानून साजी में इनका दरवाजा बंद कर दिया था। फिर सफर करते करते 1974 7 सितंबर को अल्लाह ने फतह अता। ये भी सेहरा आपके सर पे है। मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी अलैहि रहमा के अहले सुन्नत व जमात पे बड़े एहसानात हैं। ये पाकिस्तान के कानून के हवाले से, नाम के हवाले से असेंबली में बात शुरू हो गई कि पाकिस्तान का नाम क्या होना चाहिए। 73 से पहले तक पाकिस्तान का नाम भी सरकारी सतह पे कोई पास नहीं। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा ये जमहूरिया होना चाहिए, जमहूरिया पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन के जरिए से हुआ है। नूरानी साहब फरमाने लगे इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शन के जरिए से पाकिस्तान को हासिल किया गया है, मगर कलमे की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, इसलिए पाकिस्तान के नाम में इस्लाम का नाम पहले होना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सरकारी नाम पाकिस्तान। यह भी मौलाना नूरानी साहब ने पेश किया था। सब ने इस पे इत्तफाक किया कि मौलाना ने जो कहा है ठीक कहा है। लिहाजा आपके इमाम की जबान पर अल्लाह ने ये तासीर रखी थी, एक बार कहा चूंकि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों पर बना है, इसलिए जमहूरिया भी हो मगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया। बोलो क्या नाम है? ये नाम आपको पाकिस्तान को किसने दिया? आपके इमाम कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना अशाम नूरानी सिद्दीकी ने दिया। पाकिस्तान को दस्तूर किसने दिया? कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना अशाम नूरानी सिद्दीकी ने दिया। असेंबली में मर्जियों की करारदाद सबसे पहले किसने पेश की? मौलाना अशाम नूरानी सिद्दीकी रहमान ने पेश की। भुट्टो को कैद किसने किया? मौलाना अशाम नूरानी सिद्दीकी ने किया। भुट्टो से साइन किसने करवाए? मौलाना अशाम नूरानी सिद्दीकी ने करवाए। जी जब आप खान मोहम्मद वली खान के पास गए ना ये करारदाद लेकर, तो आपको कहा खान साहब साइन कर दीजिए। उन्होंने साइन कर दिए, दस्तखत किए। हजरत कायदे मिल्लत इस्लामिया फरमाने लगे खान साहब आपने इसको पढ़ तो लेना था ना। कहने लगे मौलाना मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, मैं कोई मजहबी मालूमात और तालीम नहीं रखता। जब पेश करने वाले नूरानी साहिब हैं मुझे यकीन है कि ये करारदाद भी को नूरानी है, मुझे पढ़ने की हाजत नहीं है। जब आप लेकर आए हैं, आपने लिखी है, तो आपकी लिखी हुई करारदाद यकीनन कोई अच्छी करारदाद है जिसमें दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई है। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग उधर से बदबख्त ऐसे भी थे, गौस हज़ारवी और मौलवी अब्दुल हकीम, उन्होंने दस्तखत किए ही नहीं। आगे चलो। पाकिस्तान में उस वक्त 400 मसाजिद थी। 400 कितनी बोलिए जरा, बोलिए जरा। 400 मसाजिद थी जिनके इमाम खतीब मरज़ई थे। मौलाना ने कानून में पास करवाया कि मरज़ई अपनी इबादत को अल-ऐलान बरसरे आम नहीं कर सकते, अपना लिटरेचर बरसरे आम नहीं पेश कर सकते, अपनी इबादत गाह को मस्जिद
نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کا محراب نہیں رکھ سکتے، اپنی عبادت کا مینار نہیں بنا سکتے۔ مولانا نورانی ان سب چیزوں پر حکومت پاکستان بھٹو کی حکومت سے پاس کروا جی برا نہ جانیے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں نے بڑا کام کیا ختم نبوت پہ، فلاں نے بڑا کام کیا، ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ جو دیواریں مولانا نورانی کھڑی کر گئے نا، ان سے آگے ایک انچ نہیں۔ ابھی ضرورت تھی اس بات کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے بھٹو سے ہم نے ابھی کام لینا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھٹو کو پھانسی دیا جاتا۔ فرمایا کرتے تھے اگر بھٹو مسلمان مرا تو اس کی بخشش کے لیے یہ کام کافی ہے جو وہ یہ وہ کہا کرتے۔ فرماتے تھے ابھی تو چیف آرمی کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ مرزائی بن سکتا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ مرزائی بن سکتا ہے۔ یعنی دروازے ابھی کھلے ہیں، اور گورنر کسی بھی صوبے کا اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور جو ہوتا ہے چیف سیکرٹری اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ جو کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا، کیا ان میں سے کسی کا دروازہ بند کروا دیا؟ میرا آپ سے سوال ہے بھائی، سب سے سوال ہے کسی نے یہ دروازے بند کروا لیے؟ جیسے مولانا وزیر اعظم کا دروازہ بند کر کے گئے ہیں، جیسے مولانا صدر پاکستان کا دروازہ بند کر کے گئے ہیں، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ مرزائی نہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتا ہے، نہ صدر پاکستان بن سکتا ہے۔ کیا اسے کوئی دروازہ بند کروا لیا؟ بندے بھی شہید کروائے درجنوں کے حساب سے، کوئی کام آگے بڑھا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے نعرے لگائے ہیں تاجدار ختم نبوت، اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کس کس نے کہاں کہاں بیٹھ کر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت۔ بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی۔ کس کس احسان کو یاد کریں گے؟ مولانا نورانی کو کہاں کہاں یاد کریں گے؟ افسوس یہ ہے کہ دیکھو جماعت اسلامی کا بانی مودودی کب سے فوت ہو چکا ہے، مگر ان کی جماعت اسی طرز پہ چل رہی ہے۔ مفتی محمود کب کا فوت ہو چکا ہے، 100 تنظیمیں ہوگی دیوبندیوں کی، لیکن سیاسی قیادت ان کی ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو بھائی، فضل الرحمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ بدعت قائم کی ہے طاہر القادری نے۔ طاہر القادری بھی پہلے جمعیت میں پاکستان میں تھا، ایک الیکشن بھی اس نے نورانی صاحب کے ٹکٹ پہ۔ تو ہمارے ہاں یہ بدعت ہے، 4 جی جس کی تقریر کرتے سن لیتے ہیں نا، وہ اپنی جماعت الگ بنا رہے ہیں۔ یہ جی یہ بدعت قائم کی تھی ڈاکٹر طاہر القادری نے، اس لہج پہ پھر کئی لوگ چل پڑے۔ آج بھی میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، کامیابی ہوتی ہے پہلوان مضبوط ہو نا، پہلوان مضبوط ہو تو کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کو کشتی کی دا بھی آتے ہو، 2 پیچ بھی آتے ہو۔ جی 2 پیچ بھی آتے ہو، میں نے کیا عرض کیا؟ 2 پیچ بھی آتے ہو۔ اگر طاقت بڑی ہو، پہلوان کو 2 پیچ نہ آتے ہوں تو میدان میں شکست کھاتا ہے، شکست کھاتا ہے۔ نہیں کھاتا بھائی، شکست کھاتا ہے۔ کبھی کتوں کی لڑائی دیکھی ہے؟ کتوں کی لڑائی، جو کتا لڑائی کے 2 پیچ نہیں نہ جانتا وہ بھی مار کھاتا ہے، جو 2 پیچ جانتا ہے نا کامیاب وہی ہوتا ہے۔ کسی کے پاس پہلوان ہیں، افراد ہیں، مگر سیاسی 2 پیچ نہیں ہے۔ ہماری قیادت جمعیت علماء پاکستان کے پاس افراد نہیں ہیں، مگر سیاسی 2 پیچ ہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں، میں نے عرض کیا جو کتا 2 پیچ جانتا نا وہ بھی مار نہیں کھاتا۔ کتوں کی نا ایک جگہ پہ کشتی ہو رہی تھی ہمارے خوشاب میں، ہم خوشاب سے لاہور آ رہے تھے، ہمارے پاس کوئی ساتھ نہ دنیا دار قسم کے دوست بھی تھے، انہیں شوق تھا کشتی دیکھنے۔